اب میں نے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ترمیم پہ آپ کو مبارک دینی ہے، یا میں کہوں عدلیہ کے لیے سیاہ دن تھا، یا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آئینی بحران ٹل گیا یا پھر یہ مزید گہرا ہو گیا؟ میری ذرا رہنمائی کریں آپ۔ مجھے پتہ نہیں کیا سیاہ دن کہنا ہے یا مبارکباد دینی ہے، مگر جنہوں نے یہ ترمیم پاس کروائی ہے، پاکستان کی متنازع ترین پارلیمان نے متنازع ترین جو ہے ترامیم جو ہے وہ پاس کر دی ہیں، اور اس کی مبارکباد جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کیک بانٹے جا رہے ہیں، مبارکباد دی جا رہی ہے، بلاول بھٹو داد مانگ رہے ہیں، چہک رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ کمال کر دیا ہم نے تو سوچا تھا وہ یہ کالے کوٹ والے کی ذکر سنا تھا، وہ اب کالے سانپ بن گئے ہیں، اور وہ کالی عدالت، کالا سانپ، ناگ، اور جو ہے نا یہ سارے عدالت جوڈیشری جو ہے نا، یہ اس کا بھیانک نقشہ پاکستان کی بڑی چکرڈ ہسٹری رہی ہوئی ہے، بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، مگر یہ اتار چڑھاؤ نہیں دیکھے ہیں۔ اور اس کے اندر جو کس بات پہ مبارکباد کس بات کی ہے کہ جس طریقے سے کیا گئی ہے کہ لوٹا بازی اور لوٹا کرسی جس طرح کی گئی ہے، لوگوں کی خرید و فروخت کر کے سینٹ کے اندر بھی جو ہے بی این ایم مینگل کے جو ہے بی این پی مینگل کے 2 سینیٹرز توڑے گئے، 5 پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی میں توڑے گئے، تو اس کے اوپر جو ہے اتنی لڈیاں ڈالنا اور اتنا مبارکباد دینا ایک شرمناک میں سمجھتا ہوں۔ یہ پی ٹی آئی اس نے بھی الحمدللہ انہوں نے بھی یہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں اور اس طرح کا ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی ایک فگ لیف تھا اس میں کہ وہ جو ہے کیونکہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو ایک شک رہتا کس نے فراڈ کیا کس نے نہیں کیا، پھر وہ ایک چیئرمین کا الیکشن تھا، یہ آئینی ترامیم کا ایک پیکیج تھا، یہ بہت بڑی چیز تھی جس سے کہ پورا ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ، عدالتی ڈھانچہ، آئینی ڈھانچہ، اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، اور اس پہ شامل ہیں نون لیگ کو۔ یہ الحمدللہ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر بھی انہی کے لوگ تھے، میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی ان کی ٹیم تھی ساری، پھر یہ 14ویں ترمیم انہوں نے پاس کرائی جب ضرورت تھی تو ڈیفیکشن اگر کوئی کرے گا اور کوئی چھینک بھی مارے گا اس کو یہ پارٹی سے نکلوایا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے 15ویں میں یہ امیر المومنین بننے چاہ رہے تھے، 18ویں ترمیم میں کچھ انہوں نے تھوڑی سی چیزیں اپنی عزت کمائی تھی، اس کے اوپر ملیا میٹ کر دیا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں مولانا نے بھی جس طرح جتنی تعریف کروائی اور جتنے لوگوں نے ان کی جی واہ مولانا کمال کر دیا، اس کے بعد یہ لوٹوں انہوں نے اپنے 2 بیسک سٹانس سے فرق لیا۔ ایک پہلے انہوں نے کہا یہ نااہل، یہ اسمبلی اس بات کی اہل نہیں ہے، یہ اہل نہیں ہے 47 والی اسمبلی۔ دوسرا انہوں نے کہا لوٹوں کے ساتھ ہوا تو ہمیں منظور نہیں ہوگی، انہوں نے بھی لوٹوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اپنی عزت میں کمی ان کے کاش میرے پاس وہ کلپ ہوتا جس میں آپ کہہ رہے ہیں جاگتے رہنا مولانا صاحب کے مجھے یہ شک تھا شروع سے، اور میں نے یہ ٹویٹ کی تھی کہ جاگتے رہنا مولانا پہ نہ رہنا، تو مولانا نے آخر میں الفاظ بڑے اچھے تھے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھنا کہ مولانا کی پرفارمنس کیا تھی۔ اب اس میں ایک سلور لائننگ کہہ لیں یا ایک چھوٹی سی خوشی کہہ لیں یا آئرنی ستم ظریفی کہہ لیں کہ فائز عیسیٰ صاحب فارغ ہو گئے ہیں، کہ اتنی انہوں نے جو محنت کی، اور اس کے بعد اب سنا یہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ یہ اطلاعیں چل رہی تھیں کہ 25 کی رات کی انہوں نے دنیا کی سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ چھٹی پہ جا رہے ہیں، یہ ہے جس کا ڈینائل نہیں آیا، یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی وہ سیر پہ اب جا رہے ہیں، اور یہ ایک تو ہوتا نا تاریخ فیصلہ کرتی ہے، ان کا فیصلہ حال میں ہی ہو گیا ہے آج ہی، جس طرح ان کے منہ کے اوپر حامد علی خان بڑے شستہ آدمی ہیں، انہوں نے منہ پہ کھڑے ہو کے جب ایک چیف جسٹس کو کہا جائے کہ آپ ایک متعصب آدمی ہیں، تو یہ جب یہ آپ کا ہو جائے، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں کسی جج کے لیے، چیف جسٹس کے لیے کوئی شرمناک بات ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا اعتزاز صاحب آ جائیں گے تو ایکچولی سورج کے سامنے چراغ دکھانے والی بات ہے۔ میں کوئکلی بتا دوں کہ اس کا جو سمری بتا دوں کہ ہوا کیا ہے اس کے ذریعے 4-5 چیزیں کی ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے ہمارے آئین کی جس کے اندر اس کے اندر ایگزیکٹو اور جوڈیشری اور پارلیمان ایک اپنی اس کا رول ہے، سب کو مکس اپ کر کے کھچڑی بنا دی ہے، جس کا سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جس طرح چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں تو خود سمجھنے میں دیر لگے گی، تو عام آدمی کو کیا، میں کوئکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا ہے انہوں نے، کہ چیف جسٹس کے لیے فار ایگزامپل ایگزیکٹو کے بالکل تابع کر دیا گیا کہ اس کی جو سلیکشن ہوگی 3 نام جو سینئر موسٹ کے جائیں گے، اور وہ جو پارلیمنٹری اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے ہی حکومت کے لوگ ہیں،
تو ایگزیکٹو کے انڈر ہو گئی. کنوینئنٹلی 4 ممبر انہوں نے سینٹ سے لیے ہیں, مگر نیشنل اسمبلی میں برابری نہیں کی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی. وہاں انہوں نے متناسب نمائندگی سے تاکہ حکومت کا زیادہ ہو, سو گورنمنٹ کا مرضی ہوگی, سو چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا ہوگا. وہ ویسے بھی اگر چیف جسٹس کوئی بھی بن جائے تو وہ ایک لولا لنگڑا محاورتاً کہہ رہا ہوں ایک چیف جسٹس ہوگا, کیونکہ اختیار جو ہے سارا وہ آئینی عدالت, ورچولی اب آئینی عدالت بینچ نہیں بنایا گیا, انہوں نے ایک پیرل جو ہے ایک عدالت کھڑی کر دی ہے آئینی کیسز کو جو لے گی, جس کی سلیکشن کے لیے جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہوا اگین اس میں 8-5 کی ریشو ہے. 8 جو ہیں وہ گورنمنٹ کے نان ججز ہوں گے اور 5 ججز ہوں گے, تو وہ بالکل اس کو کنٹرول کریں گے اپنی مرضی. حکومت کے خلاف ہی آئینی اکثر کیسز ہوتے ہیں, سو حکومت کے خلاف جو کیسز ہوں گے اس کے اندر حکومت خود ہی اپنے ہی اکثریت کے ساتھ جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل, نہیں جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے, جو 13 کے ممبران کا جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے, سپریم جوڈیشل جو ہے وہ کونسل علیحدہ ہے. یہ جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے 8-5 کی ریشو سے اپنی مرضی کا وہ بینچ بنائیں گے, اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے اپنی, اور یہی چیز صوبوں میں بھی کر دی ہے. صوبوں کو بھی جکڑ دیا گیا ہے کہ جو 199 کے تحت یہ جو بنیادی حقوق کے خلاف ورزیوں کے وہ کرتے تھے, وہاں بھی جو ہے اسی طریقہ کار سے وہاں بھی ایک کمیشن بنے گا جو وہاں بھی اپنی مرضی کے بینچ ہوں گے. ساتھ میں ایک ACR جو ہے نا ججز کی, چیف جسٹسز کی اور ہائی کورٹ کے ججز کی, ان کے اوپر ایک تلوار لٹکا کرے گی کہ یہی کمیشن جو ہے جس میں حکومت یہ اکثریت ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ جب وہ فیصلہ کریں گے سال کے بعد یا کسی وقت بھی کہ جناب اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, اس کا کوئی کرائٹیرین نہیں بتایا گیا کہ وہ جو ہے ان کو جج کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیسے وہ ہوگا, بس یہ حکومتی ارکان دیکھیں گے. جیسے یہ فار ایگزامپل جس طرح یہ 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھ دیا تھا, تو اس طرح کے مبینہ طور پہ انتشار پسند ججوں کے ساتھ انتظام کرنے کا, ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کر لیا. جیسے یہ بھی ایک چیز اس میں عامر صاحب شامل کی ہے کہ ججز کی جو ترقی ہوگی وہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوگی. اب اس بات کا تعین کون کرے گا کہ کارکردگی کس کی کتنی اچھی رہی, اور کارکردگی کا اپنا معیار کیا ہوگا, یہ کون طے کرے گا؟ یہ میں نے کہا نا کہ وہ اس میں یہ اب گورنمنٹ دیکھے گی کہ ان کو جو اب یہ جو 3 سپریم کورٹ کے فار ایگزامپل ججز میں سے کمیٹی ہوگی, تو جو ایک ریس لگی رہے گی کہ جس نے بھی اگر چیف جسٹس نیکسٹ لگنا ہے, پہلے تو یہ ہے کہ ایک جو ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی جسے کہا جاتا ہے کہ جن ججز کی تھی وہ ختم کر دی گئی, اب وہ ان کی آنکھ گورنمنٹ کو خوش کرنے کی طرف ہوگی, انصاف کرنے کی طرف نہیں ہوگی.